السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے بنو امیہ کے دور کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت کے بارے میں، اور ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے مختصر دور حکومت میں بھی، جو تقریباً 2.5 سال کا تھا، بہت سے اچھے کام کیے، بہت اصلاحی کام کیے، اور حکومت کو حتی الامکان اسلامی اصولوں اور طریقوں پر چلانے کی کوشش کی اور انصاف کا بول بالا کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، جس پہ انصاف سے ان کے نقصان ہو رہے تھے، اور ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی تھیں، کیونکہ وہ زبردستی قبضہ کی بھی جائیدادیں تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان جائیدادوں کو واپس لے کر صحیح اقداروں کو دینا شروع کر دیا، تو بڑی تکلیف پہنچی انہیں، اور وہ دشمن ہو گئے، اور انہوں نے سازش کی کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ اور آپ کی شہادت کے بعد، جیسا کہ سلیمان بن عبد الملک نے وصیت کی تھی کہ ان کے چچا زاد بھائی عمر بن عبدالعزیز کو حکومت دی جائے، جانشین بنایا جائے، اس وصیت کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز جانشین بنے۔ اس کے بعد اس کی وصیت تھی کہ اس کے بھتیجے یزید بن عبد الملک کو جانشین مقرر کیا جائے، حاکم بنایا جائے۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتقال کے بعد یہ ہوا، سلیمان بن عبد الملک کے بھتیجے کو، جس کا نام بھی یزید تھا، اسی لیے اس کو یزید ثانی کہا گیا، کیونکہ یزید اول تو یزید بن معاویہ، امیر معاویہ تھا، یہ دوسرا یزید چونکہ تھا، اس لیے اس کا نام یزید ثانی بن عبد الملک تھا، اور یہ تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے قابل فخر پیشروں کے تمام اصلاحات کا اکثر خاتمہ کر دیا۔ اس نے پہلا کام تو آتے ہی غلط یہ کیا کہ جتنے اچھے کام انہوں نے کیے تھے وہ تمام کاموں کا خاتمہ کر دیا، اور نظام حکومت میں وہ تمام عیوب پھر سے داخل کر دیے جنہیں دور کرتے کرتے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جان دے دی تھی۔ تعیش اور شراب خوری کے غلبے سے کاروبار سلطنت کی طرف مطلق دھیان نہ دیا، جس کی وجہ سے خلافت کی بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ فتح کامرانی کا دور ختم ہو گیا، اور زوال و انحطاط کا زمانہ آ گیا۔ یعنی وہ تمام برائیاں جس کو روکنے کی کوشش میں حضرت عمر بن عبدالعزیز شہید ہو گئے، وہ برائیاں اس نے یزید ثانی نے پھر داخل کر دیں اسلامی حکومت میں۔ شراب خوری اور غصب کرنا، جائیدادوں غصب کرنا، اور اس طرح مختلف دوسری برائیاں جو ہیں وہ دوبارہ شروع ہو گئیں وہاں پر اسلامی معاشرے میں۔ تو پھر یزید ثانی نے یہ کیا کہ اپنے بھائی، اس کے علاوہ یعنی برائیاں تو داخل ہو گئیں، اور اس کے علاوہ نہیں، اس نے یہ کیا کہ بغاوتیں بھی شروع ہو گئیں، یعنی لوگوں کو موقع ملا اور انہوں نے بغاوتیں شروع کر دیں۔ تو یزید ثانی نے اپنے بھائی مسلمہ کو اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے بھیجا، ختم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک بڑی خونریز جنگ ہوئی، جس میں نہ صرف یزید بن محلب، جو کہ باغی تھا کا سردار تھا، یزید بن محلب، بلکہ خاندان محلب کے سب برگزیدہ اشخاص قتل ہوئے۔ اس جنگ کا نتیجہ بہت برا ہوا، کیونکہ اس طرح قبائلی حسد کا شعلہ اثر نو بڑا کٹا، اور جا بجا شورشیں شروع ہو گئیں۔ ہسپانیہ، افریقہ اور مشرقی ممالک میں مسلمانوں کی خانہ جنگی کی خبر پا کر ماوراء نہر کے مفتوح علاقوں میں بغاوت کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں عدل و انصاف کے بجائے جور و ستم کا دور شروع ہو گیا، تو عوام بھی عمومی حکومت سے بیزار ہو گئے، اور انہیں تخت و تاج سے محروم کرنے کی سازشیں فروغ پانے لگیں۔ چنانچہ ان کے تختہ الٹنے کو
تختہ حکومت کو الٹنے کی سب سے بڑی تحریک جو بعد میں کامیاب ہوئی وہ اسی دور کی پیداوار ہے. یعنی ابتدا اس کے دور سے یزید ثانی کے دور سے شروع ہوئی بغاوتوں کی اور سازشوں کی، اور زیادہ پنپی بغاوتیں ابھریں اور طاقتور ہو گئیں. وہ ہشام یعنی یزید ثانی کے بعد جو حاکم آیا ہشام، ان کے دور میں بغاوتیں بہت تیز ہو گئیں. ہشام یعنی یزید ثانی کے بعد شام کا دور آیا. ان کا دور 105 تا 124 ہجری رہا، بمطابق 24 تا 43 724 تا 743 عیسوی. یزید ثانی نے 4 سال کی حکومت کے بعد شعبان 105 میں ہجری میں انتقال کیا ہے. یعنی ثانی جو اس کے اوپر ذکر آیا وہ 105 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. یعنی کچھ سال اس کی حکومت رہی بس. مرنے سے پہلے وہ اپنے بھائی ہشام اور بیٹے ولید کے بعد کو یکی بعد دیگر ولیعہد مقرر کر گیا تھا. اس کی وصیت کے مطابق پہلے ہشام تخت نشین ہوا، یعنی اس کا بھائی یزید ثانی کا بھائی. اس کی 20 سالہ حکومت بیرونی مہمات اور اندرونی انقلابات کی وجہ سے بہت اہم گنی جاتی ہے. ہشام نرم مزاج اور سمجھدار تھا. بنو امیہ کے اس دور انحطاط میں جبکہ سلطنت کو متعدد خطرات کا سامنا تھا، اس نے حتی الوسع مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کی اور قصر خلافت کو منہدم ہونے سے بچا لیا. یعنی وہ سمجھدار آدمی تھا. اس نے بڑی سمجھداری سے اولو العزمی سے حکومت کی اور خاتمے بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کو بچا لیا، خاتمے سے بچا لیا. اس کی مہمات شام کے دور میں جو مہمات ہوئیں، ترکستان میں بغاوتوں کا سلسلہ عصر نو شروع ہو گیا جو عرصے تک جاری رہا. یہاں بہت سے باج گزار ریاستیں یعنی ٹیکس دینے والی ریاستیں تھیں جو ہمیشہ اسی طاق میں رہتی تھیں کہ کب عرب حکومت کمزور ہو اور وہ اطاعت کا جوا تار پھینکیں، یعنی اطاعت سے نکل جائیں، آزاد ہو جائیں. قبائلی رقابت کی بنا پر ہشام نے خراساں کے عامل کو تبدیل کر کے اشرس بن عبداللہ کو مقرر کیا. اشرس نے اسلام کی اشاعت میں بہت تگودو کی، لیکن نو مسلموں کی تعداد میں اضافہ ہونے سے جزیہ میں اسی قدر کمی ہو گئی. یعنی جزیہ لیا تھا نو مسلموں سے تو، لیکن اشرس جو تھا بن عبداللہ جس کو مقرر کیا تھا نائب حاکم اس نے شام نے، اس کے دور میں نو مسلم زیادہ ہو گئے کیونکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اس نے کافی کام کیا. نو مسلم زیادہ ہونے سے جزیہ کی رقم کم ہو گئی کیونکہ مسلم کے اوپر جزیہ لازم نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے مالی حالت میں کچھ کمی آ گئی. اس احساس کے زیر اثر سمرقند کے نو مسلموں سے سختی برتی گئی. تو جب یہ کمی آئی تو پھر اس نے کیا کیا، اشرس نے نو مسلموں سے سختی برتیں شروع کی، جس کی وجہ سے شورش اور فساد اٹھ کھڑا ہوا. اہل سغد اسلام سے منحرف ہو کر ترکوں سے مل گئے. ان کے فرمانروا قاقان اور سمرقند، بخارا اور سغد کے مغازوں پر متعدد لڑائیاں ہوئیں. یعنی یہ جو اہل سغد تھے یعنی سمرقند کے لوگ، وہ ان سے ترک بھی مل گئے اور پھر انہوں نے ان کا جو ان کے مشترکہ جو حاکم تھا خاقان تھا، اس سے پھر مسلمانوں کی سمرقند، بخارا اور سغد کے محاذوں پر لڑائیاں ہوئیں جن میں مسلمانوں کا اگرچہ بہت نقصان ہوا لیکن بالآخر غالب رہے. 120 ہجری میں ہشام نے مشہور مدبر اور تجربہ کار منتظم نصر بن سیار کو خراساں کا والی مقرر کیا. اس نے نرم روی اور حکمت عملی سے رعایا کے دلوں کو مسخر کیا، مظالم کا استحصال کر کے عدل و انصاف کو قائم کیا.
نو مسلموں سے جزیہ لینا ترک کر دیا. یعنی اس نے ایک کام یہ کیا کہ جو اصل فساد کا سبب بن رہا تھا، مشکل بن رہی تھی، کہ نو مسلموں سے جزیہ لینا ترک کر دیا. اور کرنا بھی چاہیے تھا، کیونکہ مسلم سے جزیہ تو لینا بہرحال منع ہے. تو یہ غلط کام ہو رہا تھا، اس نے یہ ختم کر دیا. تعمیری کاموں کی طرف سے زیادہ توجہ دی اور لگان کے معاملے میں عرب اور غیر عرب کے امتیاز کو مٹا دیا. اور ٹیکس کے معاملے میں عرب اور غیر عرب کے درمیان میں فرق جو چلا آ رہا تھا وہ ختم کر دیا، یعنی یکساں ٹیکس نافذ کیا. پھر اس دانشمندانہ روش سے ملک میں ہر طرف امن و امان قائم ہو گیا. یہ کس نے کیا؟ جو ہے شام نے جو مقرر کیا تھا تجربہ کار منتظم نصر بن سیار، خراسان کے جو والی تھے، اس نے یہ عمدہ کام کیے اور تقویت بخشی اسلامی حکومت کو. آرمینیا اور آذربائیجان کا علاقہ شامی عہد میں دوسرا محاذ جنگ تھا، جہاں 8 سال تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا. ترکی فوجیں متحد ہو کر خاقان کے لڑکے کے ماتحت لڑتی رہیں اور بالآخر وہ مارا گیا، یعنی خاقان مارا گیا. لیکن آتش جنگ اور زیادہ بھڑک اٹھی. مسلمانوں کے عزم و حوصلے کے مقابلے میں مسلمانوں کا عزم و حوصلہ بلند ثابت ہوا اور داد شجاعت دیتے ہوئے ترکی فوجوں کو مکمل شکست دی مسلمانوں نے. اس وقت تک ترکی خزر کا علاقہ اور تمام چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ازمنستان سے تبرستان تک پھیلی ہوئی تھیں فتح ہو گئیں. ایشیا کوچک میں بھی بہت سے معرکے ہوئے. قونیہ، کمخ، قیصاریہ، خرشنہ، متمورہ اور دیگر کئی شہر اسلامی عملداری میں شامل ہو گئے. ایک اور جو تبدیلی آئی اس دور میں وہ سندھ میں تبدیلی آئی. سندھ میں یہ ہوا کہ سندھ میں جنید بن عبد الرحمن نے عرب سلطنت کو وسیع اور استوار کیا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے دور میں سندھ میں حکومت قائم ہو گئی تھی مسلمانوں کی. تو جنید بن عبد الرحمن جو تھا، انہوں نے اس سلطنت کو اور وسیع کیا، بڑا کیا. راجہ طاہر کا لڑکا جے سنگھ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں مسلمان ہو چکا تھا، کچھ دوسرے مرتد قبائل کے ساتھ مل کر پھر سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. لیکن یہاں ایک خرابی ایک یہ ہوئی کہ راجہ طاہر کا جو بیٹا تھا، حالانکہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا اور دوسرے مرتد قبائل کے ساتھ مل کر پھر مسلمانوں سے نبر آزما ہو گیا اور جنگیں شروع کر دیں. سب سے پہلا بڑا معرکہ دریا سندھ کے کنارے پیش آیا، جس میں جے سنگھ گرفتار ہوا اور قتل ہوا. جو ان کا سرغنہ تھا گرفتار ہو قتل. اس سے فارغ ہو کر کیرچ کے علاقے پر جو باغی ہو چکا تھا دوبارہ قبضے کر لیا گیا اور کئی چھوٹی چھوٹی مہمیں کامیابی کے ساتھ سر ہوئیں. جنید 4 سال تک سندھ کا والی رہا. اس عرصے میں اس نے فتوحات کے علاوہ سندھ کے نظم و نسق کو بھی درست کیا. اس کے بعد اس کا جانشین تمیم نہایت نااہل ثابت ہوا. اس کے عہد میں بغاوتیں اثر نو شروع ہو گئیں اور مسلمانوں کی تعمیری سرگرمیوں کو بہت صدمہ پہنچا. اس کی روانگی کے بعد حکم بن عوانہ والی مقرر ہوا، جس نے باغیوں کی سرکوبی کی اور محفوظہ اور منصورہ کے 2 شہر بسا کر دوبارہ پرامن حکومت قائم کی. اور منصورہ آئندہ سندھ کا نیا دارالحکومت قرار پایا. یعنی پھر جو تھے جنید بن عبد الرحمن، انہوں نے حالات کو سنبھالا اور سندھ میں دوبارہ مسلمانوں کی حکومت کو منظم اور مضبوط کیا. اور اس کا کریڈٹ عوانہ حکم بن عوانہ کو بھی جاتا ہے، جس نے باغیوں کی سرکوبی کی اور 2 نئے شہر بسائے، جس میں سے منصورہ سندھ کا بعد میں دار سلطنت بنا. تو یہ حالات تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد شام کے دور کے.
مزید انشاءاللہ احوال ہم آگے پڑھیں گے. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.